زبیر احمد صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں، کشمیر میں اکثر لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور کئی قسم کے بیانات سنتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کا علم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، وہ علماء کے خلاف بدزبانی بھی کرتے ہیں اور غلط بیان بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی علماء کو برا بلا بھی کہتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کا علم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مہربانی کر کے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ اس سلسلے میں مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے خلاف بدزبانی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، سباب المؤمن فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن نہ بد کلام ہوتا ہے، نہ بد زبان ہوتا ہے، نہ بدگو ہوتا ہے، نہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کے متعلق بدزبانی کرتا ہے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور لیکن جس کے خلاف بدزبانی کی جائے اگر وہ عالم بھی ہے اور آپ اس کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں تو اور زیادہ برا گناہ ہے۔ اگر آپ کو کسی عالم سے اختلاف ہے تو اختلاف کرنے کے معنی بدزبانی نہیں ہے، بلکہ اختلاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ براہ راست اس سے بات کی جائے، اور بات کرنے کے بعد کہا آپ کا فلانا نقطہ نظر میں نے اس طرح سے سنا ہے، میرا علمی اختلاف اس سے یہ ہے، سنجیدہ انداز میں مہذب اسلوب کے ساتھ، کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، دکھ پہنچائے بغیر، کرٹیسائز کیے بغیر سنجیدہ انداز میں علم و گفتگو کرنے کا تو حق ہے، لیکن بدزبانی کرنا، غلط بیانی کرنا، الزام تراشی کرنا، تہمت تراشی کرنا، یہ مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور علماء کے خلاف تو اگر کریں گے تو اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کے خلاف بدزبانی کرنے کی کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ فتاویٰ کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف بدزبانی کرنے کی کون سی صورت ہے جس صورت کے نتیجے میں آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فتویٰ کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے فتاویٰ عالمگیری، جو سلطان اورنگزیب عالمگیر نے علماء کے پورے پینل کو بٹھا کر کے وہ فتویٰ کی کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں پورا ایک باب لگا ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کون کون سی بات سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہے علماء کی تحقیر کرنے سے، علماء کی خلاف بدزبانی کرنے سے اور ان کی توہین کرنے سے کچھ صورتوں میں، کچھ حالتوں میں آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ عام مسلمان کے حق میں بدزبانی کا اختیار نہیں ہے تو علماء کے خلاف بدزبانی کرنا تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ اور جب کسی دور میں کسی جگہ کے مسلمان اپنی علماء کے خلاف بدزبانیاں کرنے لگتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عوام علماء سے کٹ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ عوام بگڑ جاتے ہیں، سدھار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سدھار جس طبقے سے ہونے والا تھا، ان سے آپ نے بدزبانی کر کے لوگوں کو کاٹ دیا ہے، اور یہ دنیا میں مہم ہے کسی طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے علماء سے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بھٹکانا بہت آسان ہوگا، اور جس جگہ کے لوگ اپنے علماء سے کٹ گئے وہاں کے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کسی جگہ کے لوگ ڈاکٹروں سے کٹ جائیں تو بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض علماء کے اندر طرح طرح کی کمیاں ہوں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو چاہیے اپنی کمیاں دور کریں، لیکن کسی عالم کی کمی کے معنی یہ نہیں کہ آپ تمام علماء کے خلاف بدزبانی کرنے لگیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام جس سورس کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھے گا وہ سورس جب غیر معتبر ہو جائے گا اس کے بعد پھر گمراہ ہونے میں اور نئی نسل کے بگڑنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ بہرحال جو بھائی بھی علماء کے متعلق اپنی زبان کھولنا چاہتے ہیں وہ پہلے بہت اچھی طرح سے سوچیں کہ وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کا جواب دے پائیں گے یا نہیں، اور اللہ جب پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے میرا دین پڑھا تھا اور وہ تم کو دین سکھا رہے تھے ان کے اندر اگر کمیاں تھی تم کو کیا حق تھا ان کے خلاف بدزبانی کرنے کا، اس کا تم مجھے جواب دو۔ اور یہ وہ عیب ہے جس عیب کے نتیجے میں دنیا کی دوسری قومیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کے خلاف لوگ بدزبانیاں کریں گے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ انہیں کا ایک دوسرا سوال ہے، لکھتے ہیں آج کل سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں استاد و طلبہ بات بات پر دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بات بات پر دین کا مذاق اڑائے اور دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑائے، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے ناجائز؟ تو جواب، پہلی بات یہ ہے دین کا مذاق اڑایا جائے چاہے وہ دین کے عقائد کے قبیل سے ہوں یا دین کے مسائل کے قبیل سے ہوں، جب کوئی مسلمان دین کے کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ جہاں بھی ہیں، چاہے وہ بازاروں میں ہوں، چاہے وہ دفتروں میں ہوں، چاہے سکولوں اور کالجوں یونیورسٹی میں ہوں، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان بن کر جی رہے ہیں، پھر اگر اپنے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔
رہا ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم پہلے نرمی اور ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی دردمندی کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ اس طرح سے دین کا مذاق اڑانے سے ہو سکتا ہے آدمی کا دین خطرے میں پڑ جائے، بہتر نہیں ہے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ میرے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے دور ہو جائیں، ان سے دور۔ لیکن پہلے مرحلے پر ہم نرمی سے، محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح سے جیسے کوئی بچہ کسی نالی میں پڑا ہوا ہو اور وہ نالی میں گندگی کے ساتھ کھیل رہا ہو تو ہم نفرت کرنے کے بجائے اس بچے کو ہمدردی کے ساتھ نکالنے کی کوشش کریں گے، صفائی کرنے کی۔ اسی طرح سے ان بھائیوں کے ساتھ معیار، لیکن اگر وہ سدھرنے والے نہ ہوں تو پھر اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تاکہ ان کے اس مذاق اڑانے کی نحوست ان پر تو جو آنے والی ہے وہ آئے، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور ہم پر بھی وہ نحوست نہ آ جائے۔ ویسے یہ صورتحال بے انتہا خطرناک ہے کہ جب لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کا مذاق اڑائیں، اللہ کے بیان کیے ہوئے حکم کا مذاق اڑائیں اور پھر اپنی جگہ مگن ہوں اور احساس بھی نہ کریں کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پھر وہاں یا تو ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں کہ جو جبراً ان سے کفر کروائیں گے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانہ ان سے دین چھین لیتے ہیں اور چھیننے کے بعد ان کو ایسی بربادیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، دین کا مذاق اڑانا کسی سماج میں جب پایا جانے لگتا ہے اس کے اگلے حالات بے انتہا خطرناک آتے ہیں، اور دنیا کے بے شمار خطوں کا یہی حال ہوا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔